طواف کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، آپ کی جانب بڑھوں گی جہان، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب جس طرح سے سعدیہ آپا نے بھی طواف کے تعلق سے اس کی ابتدائی جو صورت ہے وہ عرض کی، آپ فرما دیجئے کہ زمانے جاہلیت میں طواف کس طرح سے ہوتا تھا اور پھر اس کی اصلاح کا کس طرح سے دیکھتی ہیں، کیا فرمائیں گے اس تعلق سے، اس کی اصلاح کیا کی گئی؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابتدا بتائی، اب میں بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا. جو نبی ہمارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس طرح سے طواف کا اور حج کا طریقہ کار بتا کر گئے تو کافی عرصے تک اسی طریقہ کار کے اوپر یعنی ملت ابراہیمی کے اوپر ہی وہ طواف ہوتا رہا. کب تک ہوتا رہا؟ جب تک کہ ایک سردار تھا مکہ مکرمہ کا جس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی. وہ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر یہ دیکھتا ہے، وہ ارض الانباط اس کو کہا جاتا ہے، انباط کی ایک زمین تھی وہاں پر. وہ وہاں جب پہنچتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کی جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ بارشیں ہونے کے لیے مانگتے ہیں اور جب جنگوں میں نکلتے ہیں تو ان سے اپنی جیت کے لیے مانگتے ہیں. تو اس کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ اچھا یہ تو اس کو تزیین کر کے اچھا دکھا کر شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں لیکن یہ تقرب کا ایک وسیلہ ہے. تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک بنا کر دے دو نا. تو حبل نام کا ایک بت جو ہے وہ اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے کر آ جاتا ہے اور وہ حبل ایک آدمی کی شکل کا ایک بت ہے جس کا کہ ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. تو وہ ایک ڈفرنٹ سی اس کو وہ چیز لگتی ہے، وہ لا کے کعبہ کے پاس اس کو نصب کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس سے مانگ کے جو ہے نا وہاں کا طواف اس طرح سے شروع ہوتا ہے. پھر کسی جن کے ذریعے اس کو وہ 5 اصنام بھی مل جاتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ان کی قوم نے لے لیے تھے، جو کہ پوری کی پوری کائنات میں سب سے پہلا جو بت پرستی ہوئی تھی وہ ود کی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو 5 نام ہم کو پتا ہیں وہ 5 کو بھی وہ یہیں پر ہی لے آتے ہیں. تو اس طرح عرب کے اندر یہ طریقہ کار آ جاتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی بت ہیں یہ کعبہ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اب ان سے توسل کر کے ان سے توسط کر کے وہ طواف وہاں پر شروع ہو جاتا ہے. اب یہ کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بعثت کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمرو بن لحی جو کہ پہلا بت یہاں پر لے کر آیا تھا وہ جہنم میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ یعنی کہ مسند ایک چیز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت اس دور کا طواف ہوتا تھا، طریقہ کار کیا ہوتا تھا، صیغت کیا ہوتی تھی. تو سب سے پہلے وقت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جب حج کا موسم ہوتا تھا، جو حج کا وقت تھا تو وہ آخری سال کا مہینہ ہی تھا اور اس کا نام جو ہے ذو الحجۃ، جو مسند ان کی کتاب ہے جو بہت قدیم کتاب ہے اس کا نام ہے مسند. اس کتاب میں یہ ذو الحجہ جس کو ہم ابھی جانتے ہیں اس کا جو نام ہے وہ اس طرح سے ہے. اب اصناف الحجیج یعنی کہ 2 قسم میں قریش نے، کیونکہ وہ وہاں کے سرداروں میں سے تھے قریش اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں ساری باغدور تھی، تو انہوں نے 2 اصناف پہ حجاج کو جو ہے وہ بانٹ دیا ہے. ایک کو بنا دیا انہوں نے حمص جو کہ وہ خود تھے، اور دوسرا انہوں نے جو فئہ بنایا وہ حل بنایا جو کہ باہر سے عرب کے جو قبائل کے لوگ آئیں گے وہ لوگ آ کے طواف کریں گے یا حج کریں گے. اب ان کے مناسک الحج اور مناسک الطواف کس طرح سے ہوتے ہیں یعنی طریقہ کار ان کا کیا ہے. تو سب سے پہلے وہ لوگ تقلد کرتے تھے. کس چیز سے تقلد کرتے تھے؟ یعنی کہ وہ لوگ اپنے گلے میں ایک چیز ڈالتے تھے جو کہ ایک درخت سمر کی بنی ہوئی ہوتی تھی اور اس سے یہ ایک طریقے کا ان کا احرام ہو جاتا تھا، ایک طریقے کی ان کی نیت ہو جاتی تھی کہ اب ہم لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. اور اس طریقے کار سے وہ لوگ اور قبائل کی نظر میں آمن ہو جاتے تھے، یعنی اب ان سے جنگ نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد تیاری ہے اور اس کے بعد ان کا ایک دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے الاحلال، جو کہ اپنے جتنے ان کے بت ہیں ان کے سامنے جا کے یہ بول دیتے تھے کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ان کو ایز این انفارم کر دیا یا ان سے اجازت لے لی ایک طرح سے. تیسرا آ جاتا ہے تلبیہ. تلبیہ میجورٹی جو تلبیہ ہم جانتے ہیں اسی طرح کا تھا، لیکن جو لوگ کے مخصوص اصنام تھے وہ ان کا نام لے کر وہ تلبیہ کرتے تھے، جو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جو ہم لوگوں کو پتا ہے. تو اس میں الگ الگ تلبیات بھی ہیں. اس کے بعد صیغۃ الطواف کے اوپر آ جاتے ہیں کہ طواف کا طریقہ کس طرح سے ہے. تو جو عرب تھے وہ وہاں پر اس طرح سے طواف کرتے تھے کہ وہ نظر کرتے تھے یا وہ منت مانتے تھے. تو بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان جو باندھنے کی جو رسیاں یا کسی بھی چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا تھا اپنی تلوار سے. اور اس کے بعد ایک اور طریقہ اس میں یاد رہتا ہے کہ وہ اپنے جوتوں کے ساتھ وہاں پر طواف کرتے تھے. اور
اپنے جوتوں کو نہیں اتارتے تھے. اس پہ ان کی لاجک یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے گناہ گار جسم کو مکہ کی زمین سے جو ہے یا طواف کی زمین سے اپنے آپ کو نہ مس کریں. تو ولید ابن المغیرہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے بغیر جو جوتے وغیرہ جو بھی اس کے بغیر اس نے وہاں پر سب سے پہلے تقدس کے لیے بغیر جوتوں کے طواف کیا تھا. تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے, ارشاد فرمایا جہان کہ وہ زنجیروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ میں سے منقطع کر دیا یا کاٹ دیا. جو اصلاح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی, میں اس میں آ رہی تھی جی, میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہی تھی. تیسری ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ قریش نے جو میں نے آپ کو بتایا دو فرقوں میں بانٹا ہوا تھا, حمص اور حل میں. تو حمص اپنے آپ کو اس لیے سے وہ کہتے تھے کہ وہ جو انہوں نے کپڑے بنائے ہوئے ہوتے تھے وہ انہی کپڑوں میں خود طواف کرتے تھے. پھر وہ کپڑے کیونکہ وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے ہوتے تھے جو کہ آج کی صیغت احرام کی ہے, پھر وہ کپڑے اتار کے جو ہے وہ وہیں پہ پھینک دیتے تھے, اس کو لقا کہا جاتا تھا. اور پھر وہ لقا کو جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ اٹھا کر اس کو پہنتے تھے. اور پھر اس میں اصلاح یہ آ گئی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری عادات جاہلیت کی ان کو ختم کیا کہ سب لوگ بغیر کپڑوں کے وہاں پر جو لوگ باہر سے آئے ہیں اگر ان کو لقا نہیں ملی تو وہ اس کے بغیر کریں گے, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کیا ان کپڑوں سے ہم لوگ طواف نہیں کریں گے. یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا تھا یہ چیز. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عادات تھی فتح مکہ کے بعد یہ اصنام توڑے گئے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو یہ ساری باطل کی عادات تھیں, یہ باطل چیزیں تھیں, اس کا کوئی ملت ابراہیمی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ساری کی ساری چیزوں کو باطل کو ختم کر دیا. اور پھر جو اصلاحات آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس تقدس کے ساتھ اور کس طرح سے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد آ گیا کہ اب اپنی زینت اختیار کرو ہر مسجد کے لیے. تو جب یہ آیت آ گئی تو پھر سب لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اچھے لباس پہن کے معطر ہو کر طواف کرنے لگے. یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. سبحان اللہ, بہت پیارا انداز جہان آپ کا.